السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج سے میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتیں تم پہ تمام کر دی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرات محترم، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، مسافتیں مٹھی گئی ہیں، لیکن اندرونی فاصلے بہت بڑھ چکے ہیں۔ دین اور اہل دین سے بیگانگی نے، کفر اور اہل کفر سے یگانگت نے، سیاسی مغلوبیت نے، ثقافتی مرعوبیت نے، فکر و عمل کی نحوست نے آج امت مسلمہ کو انتہائی نازک صورتحال سے دوچار کر دیا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دشمن نے اس نازک صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری ہی اصطلاحات کو، ہمارے ہی الفاظ کو مرضی کے معنی پہنا دیے ہیں۔ وسعت قلبی، رواداری، تحمل، برداشت، کتنے پیارے لفظ ہیں۔ ان پیارے لفظوں کے پیارے ہونے میں کوئی دو رائے ممکن ہی نہیں، لیکن وسعت قلبی کو، رواداری کو، برداشت کو، تحمل کو دشمن نے مرضی کے معانی پہنا کر ہماری فکری سرحدات پہ حملہ کر دیا، یلغار کر دیا۔ وہ ہمارے تشخص کو مٹا رہا ہے، وہ ہماری شناخت کو مسخ کرنے کے در پہ ہے، اور ہم ہیں کہ چکنے ہونے کے بجائے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ دین سے دوری اور اس پر مستضاد فتنوں سے لا علمی اپنے ہولناک نتائج دکھا رہی ہے۔ صرف دین کا علم کافی نہیں ہوتا، فتنوں سے کی آگاہی بھی ضروری ہوتی ہے۔ بندہ تبھی فتنے سے بچتا ہے۔ آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کھائی ہے کہ نہیں، آپ گریں گے، آپ کھائی میں جائیں گے۔ جہاں راستہ خراب ہوتا ہے وہاں اس کے گرد نشان لگا دیا جاتا ہے، کوئی اس کے قریب نہ آئے، حالانکہ سیدھا راستہ، لیکن کوئی اس کے قریب نہ آئے۔ دین سے دوری نہ، فتنوں سے لا علمی، دین سے دوری اپنے ہولناک نتائج دکھا رہی ہے۔
انسانیت کے نام پہ، رواداری کے نام پہ، آزادی کے نام پہ، صحت مند تفریح کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں؟ صحت مند تفریح کے نام پہ، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر محبت 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 کے نام پر، اتحاد امت کے نام پر زندیقین سے، مرتدین سے، اہل کفر و نفاق سے دوستانہ میل ملاپ، ان کے تہواروں میں شرکت، ان کے اعمال سے مشابہت، یہ وبا کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ جس جاہلیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روندنے تشریف لائے تھے، آج اسی جاہلیت میں امت گرفتار ہو رہی ہے۔ انہی اصلاحات کے سہارے رواداری، وسعت قلبی، برداشت، الفاظ صحیح مطلب اپنا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، لفظ ٹھیک ہے مطلب غلط لیا جا رہا ہے۔ جیسے خارجیوں نے کہا تھا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، اس میں کیا شک ہے حکم اللہ کا چلے گا، پھر مطلب اپنا۔ آج یہی ہے، آج جدید دور کے خارجی ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ اپنے دینی وجود کی بقا کے لیے، اپنے دینی وجود کی بقا کے لیے، اپنے ملی اقدار کی حفاظت کے لیے تعلیمات الہیہ سے رجوع کیا جائے۔ ہم تو کھانے پینے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہماری رات دن کی محنتیں، کاوشیں، کوششیں، جد و جہد، میرے سمیت ہر شخص دیکھ لے، اپنے 24 گھنٹے کا تجزیہ کر لے کہ وہ آنے والے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اور کامیابی کے لیے جو دین ہے اس کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت دیتا ہے، اور دنیا کی جو چھوٹی سی گھڑی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں اگلے سانس کا کہ وہ اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کے لیے اس کی محنتیں کتنی ہیں، اس کے لیے اس کی کوششیں کتنی ہیں، کاوشیں کتنی ہیں۔ اور یہ وہ دنیا چاہے آپ اربوں خربوں بنا لیں، لکھ پتی ہوں کہ ککھ پتی ہوں، جو چھوڑ کے جائیں گے وہ وارث پکڑ لیں گے اس کو۔ بندہ بیمار ہو کے ڈیتھ بیڈ پہ چلا جاتا ہے، اللہ کو پتا کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ گیا ہے کہ نہیں گیا، ورثاء کی نظریں لگ جاتی ہیں، ورثاء جمع تفریق ضرب تقسیم شروع کر دیتے ہیں، بائی بائی سے خار کھانے لگتا ہے، تحفظات کا شکار ہو جاتا ہے کہ باپ مرنے لگا ہے، یہ کہیں بائی مجھ سے زیادتی نہ کر جائے، وراثت ملنی ہے، باپ مرنے لگا ہے، یہ اندھا گونگا بہرا ہمارا بھائی ہے، اس کو کچھ دینا نہیں ہے، تھلے لگا کے رکھنا ہے، باپ مرنے لگا ہے، بہنیں کہیں وراثت کا دعویٰ نہ کر دیں، قرآن سے شادی کرا دو ان کی، بٹھا دو ان کو، پھر خود اتنی موذی امراض میں جاتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ حضرات محترم، فتنوں کے اس دور میں اپنے دینی وجود کی بقا کے لیے، اپنے ملی اقدار کی حفاظت کے لیے الہی تعلیمات سے رجوع کرنا ضروری ہے، اپنے مقام و منصب کو پہچاننا ضروری ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا مقام عطا کیا ہے، کیا منصب عطا کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ہے، امتی بھی مسلمان امتی بنایا ہے۔ آج کے کافر بھی محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، وہ مانے یا نہ مانے، امت دعوت تو ہے نا، الحمدللہ ہم تو امت اجابت ہے، ہم وہ امتی ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، کتنا بڑا منصب اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا، اور کتنی ہلکی پھلکی زندگی مجھے اور آپ کو اللہ نے دی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو 1000 سال کی زندگی ملتی، اس میں 50 نمازیں روزانہ پڑھنی پڑتی، تو پھر یہ اچھا نہیں 60-70 سال کی مختصر سی زندگی، 70-80 سال کی مختصر سی زندگی، 80-90-100 سال کی مختصر سی زندگی، اب بندہ فوراً ٹر جاتا آگے۔
اور پھر تمام امتوں کے لوگ تمام امتوں سے آگے نکل جاتا ہے. مختصر سی زندگی، لیکن اس مختصر سی زندگی میں جو برکات ہیں وہ پہلی گزشتہ انبیاء کی امتوں کو وہ برکات حاصل. ہمارا مقام دیکھیں، ہمارا منصب دیکھیں، ہمارا مرتبہ اور رتبہ دیکھیں. تعلیمات الہیہ کی طرف رجوع کر کے اپنے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے منصب کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے موقف کو متعین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے یار، ہمارا گول کیا ہے، ہمارے اہداف کیا ہیں، ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے. پاپائیت اور تھیوکریسی کے نام پہ ہر چیز کو آپ رد کر دیتے ہیں. شراب کو آپ حرام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں آج شراب حرام کر لی کل کوئی اور چیز حرام کرنی ہوگی، پرسوں کوئی اور چیز حرام کرنی ہوگی. یہ تو طالبانائزیشن ہے. خدا کی قسم اس کا نام طالبانائزیشن ہے تو اللہ کرے طالبانائزیشن آئے پاکستان میں اگر اس کا نام طالبانائزیشن ہے. یعنی کتنی کھلی مکروہ بکواس ہے کہ آج شراب حرام ہوگی کل کسی اور چیز کو، کل کسی اور چیز کو، کل کسی اور چیز کو. یہ کوئی تھیوکریٹک کیا کہتے ہیں کنٹری؟ آپ بیان تو سنیں. مملکت خداداد پاکستان میں ایک نام نہاد مسلمان کو اتنی بڑی جرأت ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ وجہ یہ کہ میں اور آپ بے غیرت ہو چکے ہیں، میں اور آپ دیوس ہو چکے ہیں. انہیں پتا ہے ہماری زبان کھینچنے والا، ہمیں لگام دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بکواس، اتنی بڑی بکواس. جس پارلیمنٹ کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے اتنی بڑی بکواس کرتا ہے آج شراب حرام کر دی کل کسی اور چیز کو کرنا پڑے گا، کل کسی اور چیز کو کرنا پڑے گا. ہمیں تو ایسا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں تو فلاں شخصیت کا اسلام چاہیے. وہ فلاں شخصیت کے صرف سہارے لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اپنے موقف کو متعین کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مقام اور منصب کو پہچاننے کی ضرورت ہے. پھر جب آپ اپنے مقام اور منصب کو پہچان لیں، موقف متعین ہو جائے تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان دے دیں. بس نہ دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں. لا یخافون لومۃ لائم. ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، کوئی پرواہ نہیں کرنی. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارے حالات. ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ یاد رکھیے اسلام کسی کا محتاج نہیں، اس لیے اسلامی اقدار کو سینے سے لگائیے، غیروں کی اقدار کو دور رکھیں اپنے آپ سے، اور یقین محکم رکھیں کہ اسلام دنیا کی آخری صداقت ہے. انسانیت کے لیے دنیا میں اللہ کی آخری نعمت ہے، آخری. اس کے بعد کوئی اور دین بطور نعمت آنے والا نہیں ہے. انسانیت کے لیے دنیا میں اللہ کی آخری نعمت ہے. اس لیے اس میں زندگی کی قدروں کا، ویلیوز کا، اچھائی برائی کا، نیکی بدی کا، خوب ناخوب کا تصور انتہائی واضح، انتہائی مکمل، انتہائی دو ٹوک ہے. اسلام کوئی فلسفہ نہیں کہ چھوٹی موٹی سچائیوں کی اپیل کرتا پھرے اور عظیم تر صداقتوں کے بارے میں نابینا ہو جائے، فراموش کر دیں ان صداقتوں کو. نہ، آج کے فلسفے ایسے ہی کرتے ہیں اور ہم انہی فلسفوں سے مرعوب ہوتے ہیں. چھوٹی موٹی سچائیوں کی اپیل کرتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار کیا بات ہے، بندہ ان کی مثالیں دیتا ہے. جب عظیم تر صداقتوں کی بات ہوتی ہے، اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے، رسول کی رسالت کی بات ہوتی ہے، ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، اسلام کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، جزا اور سزا کے دن کی بات ہوتی ہے، قبر کے اور آنے والی زندگی کے مراحل کی بات ہوتی ہے، اسے کوئی ماننے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام کوئی چھوٹا موٹا فلسفہ نہیں. یاد رکھیے اسلام کوئی چھوٹا موٹا فلسفہ نہیں کہ چھوٹی موٹی سچائیوں کی اپیل کرے، عظیم تر صداقتوں کو فراموش کر دے. اسلام
نے انسانوں کو بنانا اور ڈھالنا ہے. یہی وجہ ہے وہ آپ کو زندگی کے بنے بنائے سانچے اور قالب فراہم کرتا ہے. اس نے زندگی کے قافلے کی رہنمائی کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سفر سے پہلے ہی زندگی کے سفر کے تمام اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، اپ ڈاؤن سب آپ کو بتا دیتا ہے. پوری زندگی کا روڈ میپ، نقشہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے. پھر ان کو سمجھنے کے لیے عقل، شعور، حواس سب کچھ اللہ کی طرف سے مل جاتے ہیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ارے میرے بندے، ہم نے تجھے 2 آنکھیں نہیں دی، تجھے زبان عطا نہیں کی، تجھے 2 ہونٹ عطا نہیں کی. وہدیناہ النجدین، تجھے شر اور خیر کے دونوں راستے دکھا نہیں دیے. لا الہ الا اللہ. واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے اسلام. اسلام کا مزاج ہے وہ جب سچائی کو قبول کرتا ہے، بات کرتا ہے سچائی کی، سچائی کے پورے سلسلے کو قبول کرتا ہے اور پورے سلسلے کو قبول کرنے کا آرڈر جاری کرتا ہے. یہ نہیں آپ اپنی مرضی سے ایک سچائی کو لے لیں دوسری کو چھوڑ دیں، نہ، یہ اجازت نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اسلام سچائی کے پورے سلسلے کو قبول کرتا ہے، نیکی کے پورے سلسلے کو قبول کرتا ہے، بالکل اسی طرح جھوٹ اور بدی کے پورے سلسلے کو رد کر دیتا ہے، قریب پھٹکنے نہیں دیتا. اگرچہ اس جھوٹے بدی کے سلسلے میں کسی کونے کھدرے میں کوئی اچھائی بھی ہو، کوئی مفاد بھی ہو، کسی غریب کا، یتیم کا، بیوہ کا، اسے بھی رد کر دیتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ اس کا مغلوب ایلیمنٹ ہے، ڈومیننٹ ایلیمنٹ نہیں ہے، غالب عنصر نہیں ہے، غالب عنصر شر کا ہے، لہذا جو مغلوب خیر ہے اسلام اسے بھی رد کر دیتا ہے. یہ قرآن کہتا، میں نہیں کہتا، یہ میرا کوئی ذاتی تبصرہ نہیں ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر. میرے نبی، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ فرما دیں قل فیہما اسم کبیر، اس میں تو گناہ کبیرہ ہے، یہ دونوں گناہ کبائر میں سے ہیں. ہاں، ومنافع للناس، لوگوں کے فائدے بھی ہیں اس میں. اللہ کہتے ہیں شراب میں فائدے ہیں لوگوں کے. اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. کوئی حدیث میں ہوتا تو وہ آپ دیکھتے حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے. قرآن میں شراب میں فائدے بھی ہیں. قرآن کہتا ہے جوئے میں فائدے بھی ہیں. بھائی جوئے میں نقصان ہوتا ہے نا. نقصان کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے ایک کو فائدہ ہو. لیکن قرآن نے آگے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اس کا جو گناہ ہے اس کے منفعت سے بہت زیادہ ہے، لہذا برائی کو پورے جڑ سے اکھیڑ دیا، اس کے پورے سلسلے کو ختم کر دیا. درمیان میں اگر تھوڑا بہت اس کا منفعت ہے، نفع ہے، فائدہ ہے، تو اس کو بھی نظر انداز کر دیا. نظر انداز نہیں، اسے بھی رد کر دیا کہ شراب کے راستے ہمیں کوئی خیر نہیں چاہیے، جوئے کے راستے ہمیں کوئی خیر نہیں چاہیے. یہ ہے اسلام کا مزاج. اسلام اپنی شناخت برقرار رکھتا ہے، اسلام اپنی انفرادیت قائم رکھتا ہے، اسلام اپنے تشخص کو برقرار رکھتا ہے. اسلام اپنی امتیازی شان میں اتنا الگ تھلگ نظر آتا ہے، کسی اور باطل مذہب کو قریب پھٹکنے نہیں دیتا. کہتا آنا ہے قبول کر کے آؤ، نہیں تو اس سے دور رہو. کیوں؟ اسلام دنیا کی آخری سچائی ہے. اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ جھوٹ ہے، لہذا سچ میں جھوٹ کی آمیزش پیمن لگنے دیتے ہی نہیں ہے اسلام اپنے ساتھ. یہ ہے اسلام. آج کی نام نہاد رواداری، نام نہاد وسعت قلبی، نام نہاد تحمل برداشت، تہواروں میں شرکت، کیا بنے گا؟ اسی حوالے سے آج میں نے یہ موضوع چنا ہوا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں آ رہی تھیں. کرسمس بھی آگے آ رہی ہے، سالگرہ کے کیک کاٹے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور عقیدہ کیا ہے عیسائیوں کا؟ کوئی ڈکا چھپا عقیدہ. قرآن بھی کہتا ہے، ان کی کتابیں بھی کہتے ہیں. ماں روڈ پہ بینر بھی لگیں گے، آپ پڑھ لیجیے گا.
اب تو ان کا چینل بھی کھل چکا ہے, ذرا چینل سن کے دیکھیں آپ, اگرچہ سننا نہیں چاہیے لیکن میری بات پہ یقین نہ ہے تو سن کے دیکھیں. اللہ نے بیٹا جنم دیا, اس پہ آپ سالگرہ کا کیک کاٹیں گے, اس پہ آپ مبارکباد دیں گے, مبارک ہو اللہ نے بیٹا جنم دیا. اس تہوار میں شرکت جائز ہے؟ اللہ نے بیٹا جنم دیا, اس کی سالگرہ تہوار ہے, بتائیے. کرسمس ہے, آگے بہار میں ہولی آ رہی ہے, سکھوں کا ہولا آ رہا ہے, ہولا ہولی سے ہی نکلا ہوا ہے, ہولا ہو یا ہولی ہو جو بھی ہو, دیوالی ہے اور کئی چیزیں ہیں سارے. اب سندھ میں تو یہ کام زیادہ ہی ہوتا ہے. سندھ نے تو پچھلے سال غالباً اگر مجھے یاد ہے تو دیوالی کی چھٹی بھی کی تھی غالباً, اور یہاں بھی رنگ پھینکیں گے. بسنت آ رہی ہے, کیا میں پاکستان سے پہلے بسنت یہاں صرف ہندو مناتے تھے, یہاں بھی پاکستان بننے کے بعد چونکہ اسلامی جمہوریت پاکستان ہے, لہذا اسلامی جمہوریت پاکستان کے تقاضے یہ بسنت سب مل کے منائیں, اتحاد کا مظاہرہ کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں بسنت بھی صرف ہندو ہی مناتے تھے, جا کے دیکھ لیں تاریخ کو. اب بسنت آ رہی ہے, آپ 10-12 سال پابندی لگی رہی, اب پھر پابندی اٹھ رہی ہے, اٹھ گئی, انشاءاللہ لگ جائے گی, لگنی چاہیے اور لگنی چاہیے. ان خبیثوں کو گردنیں اڑنے والوں کا کوئی خیال نہیں ہے. اگر بسنت جائز بھی ہوتی, اس میں ہندوؤں کے ساتھ کوئی مشابہت نہ بھی ہوتی, تو ایک جان سب پہ بھاری ہے, خدا ذوالجلال کی قسم. اس ماں سے جا کر پوچھو جس کا 3 سال کا بچہ 2 سال کا بچہ گردن کی وہ ڈور پھرنے سے اس کی گردن کٹ گئی, جا کے پوچھیں آپ. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یار یہ جو گردن میں ڈور پھرتی ہے یہ لوگ فوراً بچاؤ کیوں نہیں کرتے, استغفر اللہ. مطلب ذہن میں بات آ رہی تھی, اللہ نے مجھے تجربہ کروا دیا. میں ایف سی کالج کے انڈر پاس پہ بائک پہ کھڑا تھا, آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے. یکدم ڈور آئی اور میری نمبر پلیٹ پر رکھ کے اس طرح ٹوٹی ہے نا, اس طرح ٹوٹی ہے. اگر وہ میری گردن پہ ہوتی تو میری گردن سڑک کے اوپر ہوتی. اسی طرح ڈیوس روڈ پہ انہی دنوں 10-12 سال 10-15 سال پہلے کی شاید بات ہے, اسی طرح ڈیوس روڈ پہ میں جا رہا ہوں, ڈور آ گئی, لیکن وہ سیرا قریب تھا. اتنی تو تھوڑی بہت میں نے بھی اڑائی ہے, استغفر اللہ معاف فرمائے. وہ سیرا قریب تھا تو اس کے اندر پاور نہیں تھی اتنی, وہ ایسے گزری تو میں نے موٹر سائیکل فوراً روکی, رکنے تک وہ آرام سے گزر گئی. کیوں, وہ سیرا قریب ہوتا ہے تو پاور کم ہوتی ہے نا, اور اگر وہ سیرا قریب نہ ہوتا تو مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملتا. آپ شیشے والی ڈور کہتے ہیں یا عام داغے والی ڈور جس پہ شیشہ نہ ہو وہ بھی کاٹ دیتی ہے آپ کو. لا الہ الا اللہ. تو آج میں نے اسی لیے اس کا انتخاب کیا ہے. کرسمس ہو, بسنت ہو, ہولی ہولا ہو, کوئی اور تہوار ہو, دیوالی ہو, کچھ بھی ہو, ان سب کے لیے یہ آج کی نشست کا انتخاب ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے, بس اس کے بعد پھر فیصلہ کریں. لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ. جو اپنے اندر ضمیر رکھتا ہے نا وہ تنبیہ سے متنبہ ہو جاتا ہے. بس سیدھی سی بات مختصر اتنی ہے. اسلام اپنی انفرادیت, اپنا تشخص, اپنا امتیاز ہمیشہ برقرار رکھتا ہے. وہ کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دیتا. آپ کے ہمسائے برے ہیں یا اچھے ہیں لیکن ان کے بچے برے ہیں, آپ اپنے بچوں کو گھلنے ملنے دیتے ہیں ان کے ساتھ؟ مجھے ابھی تک یاد ہے میرے ایک ٹیچر نے, میرے استاد نے, میرے مربی نے, کبھی انشاءاللہ یہاں تشریف لائے تو میں تعارف بھی کروا دوں گا, جن کے پاس میں کلاس 6 سے 8 تک پڑھتا رہا ہوں. میرے کلاس انچارج بھی تھے, چند دن پہلے بھی میرے پاس تشریف لائے تھے. مجھے ایک میرا کہیں آنا جانا تھا, میرے دوست تھے اور بڑے پڑھے لکھے, تو میرے ٹیچر ان کے گھر ٹیوشن پڑھانے بھی جاتے تھے. مجھے علیحدہ کرے کہا بیٹا آپ نے یہاں نہیں آنا, مجھے منع کر دیا تھا. بعد میں ساری چیزیں مجھ پر کھلی کہ میرے استاد نے مجھے کیوں منع کیا تھا. آپ اپنے بچوں کو گھلنے ملنے دیتے ہیں؟ اسلام آپ سے زیادہ آپ کا ہمدرد ہے. وہ آپ کو کہیں ایسے گھلنے ملنے کیوں دے جہاں آپ کی جنت خراب ہو جائے اور جہنم ملے آپ کو. بھائی دنیا کا نقصان تو تھوڑا سا ہے اور آنے والا نقصان تو لامحدود نقصان ہے. اسلام کی آپ سے ہمدردی آپ کی ذات سے زیادہ ہے آپ کے لیے. وہ کیوں گھلنے ملنے دے آپ کو, کیوں وہاں جانا دے جہاں آپ کو زنگ لگ جائے.
آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے، آپ کا نظریہ خراب ہو جائے، آپ کے اعمال اور اخلاق برباد اور تباہ ہو جائے. اسی بسنت کو لے لیں، یہ 5 اسٹار ہوٹل سارے بک ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ کس کام کے لیے ہوتے ہیں؟ تہجد کے لیے، کہ زنا اور بدکاریوں کے لیے. یہ تو میں نے چینل پر بھی کہا تھا، ایک دفعہ کھل کے کہا تھا. لوگ کہتے ہیں جی آپ چینل پہ اگریسو ہو جاتے ہیں. ارے بھائی جب وہ موضوع آتش فشاں ہوگا تو میں سیاچن گلیشیئر بنوں گا؟ عجیب باتیں کرتے ہیں یار. اینکر کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سوالات کی بوچھار کر دیتا ہے. وہ اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے مہمان کو چپ کرا دے، وہ آگے سے بول ہی نہ سکے. اور الحمدللہ ہم بھی ڈیفینسو رہتے ہی نہیں ہیں، ہم نے ڈیفینسو رہنا سیکھا ہی نہیں ہے. تو آج بھی ساتھ میرے ایک عزیز رات مجھے کہہ رہے تھے کہ برا نہ منائے، تھوڑا سا آپ اگریسو ہو جاتے ہیں. اب میں کہ یار اس پروگرام کو بھی دیکھا کرو جس میں میں اگریسو ہوتا ہوں. ایسے پروگرام بھی جن میں ہم مسکرا کے دان دکھا کے بات کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہم آتش فشاں ہو جاتے ہیں. بھائی موضوع آتش فشاں اور آپ مجھے کہ میں سیاچن گلیشیئر بنوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ یا جواب کا پورا موقع دیا جائے تو بندہ تحمل سے جواب پورا دے. اور جب پتہ ہی ہے کہ وہاں جا کے قانون یہ ہے کہ جب آپ روٹین میں بات کرتے ہیں میڈیا پہ جا کے اس سے 3 ضرب لگنی چاہیے، پھر جا کے بات مکمل ہوتی ہے. جو بات آخر میں کہنی وہ پہلے کہا جائے پھر بات مکمل ہوتی ہے. یہ بھی ایک کچھ تھوڑا سا ٹرک ہے وہاں کے. لا الہ الا اللہ. تو خیر بات یہ کہ آج یہ میں باتیں آپ سے اسی لیے کر رہا ہوں کہ آگے سب تہواروں کی آزمائشیں آ رہی ہیں ہمارے اوپر. تو اس کو سنیے، صرف قانون کی عیاشی کے لیے نہیں، سنیں، سہیں، سمجھیں، آگے اسے پہنچائیں. کہ اللہ کے نبی کی حدیث سے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمع. میرے اللہ میرے اس امتی کو اللہ تر و تازہ رکھے. یہ اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں. جس نے میری بات سنا، میرے ارشاد کو سنا، میرے فرمان کو سنا، پھر اس کی حفاظت کی، پھر جیسے سنا اسے آگے پہنچا دیا. تو یہاں بیٹھ کر ہم اپنی بات تو نہیں کرتے نا بھائی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں. اسلام نے تو عبادات میں، عادات میں، رسوم و رواج میں، تہوار میں، تہذیب و تمدن میں کسی کو شریک نہیں ہونے دیا اپنے ساتھ. اذان تک کو دیکھ لیں. نمازیں جب فرض ہوئی، نماز کی طرف بلانے کا موقع جب اب ضرورت پیش آئی، اب یہ مختصر عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. ضرورت پیش آئی، کسی نے کہا جھنڈا لہرا دیا جائے، کسی نے کہا ناقوس، کسی نے کہا نقارہ، کسی نے کہا سنکھ. اللہ کے نبی نے سب کو رد کر دی. کیا مجھے پسند نہیں کہ میں اپنی نماز کے لیے غیروں کی اذان کا سہارا لوں؟ حدیث ہے. اس سے اسلام کے مزاج کو سمجھے نا بھائی. مجھے پسند نہیں کہ میں اپنی نماز کے لیے غیروں کی اذان کا سہارا لوں. کوئی چیز مجوسیوں سے ملتی جلتی تھی، کوئی چیز یہودیوں سے ملتی جلتی تھی، کوئی چیز نصارہ سے ملتی جلتی تھی. کہا نا 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 نا، شناخت الگ قائم رکھنی ہے. عبداللہ بن زید ہے صحابی، انہوں نے خواب دیکھا اذان. ان سے پہلے حضرت عمر دیکھ چکے تھے. ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی حضور کے سامنے آ کے عرض کر دیں کہ میں نے اذان کو خواب میں سنا ہے. عبداللہ بن زید نے جو خواب میں ان کو اذان، تو اللہ کی طرف سے تھا نا، یہ الہام تھا. جب اس الہام پہ نبی کی مہر لگ جائے تو یقینی ہو گئی نا، بات ہی ختم ہو گئی. حضور نے پھر حضرت بلال کو آگے کیا. غالباً حضرت بلال، یہ غالباً کہتے ہوئے بعض ساتھیوں کو اعتراض ہوتا ہے، بھائی یہ کوئی میں حکم بیان نہیں کرتا. کوئی ایسی بات ہوتی تو کسی صحابی کے نام پر غالباً کہہ دیا جاتا. حدیث کے ریفرنس میں اگر بخاری میں نہیں ترمذی میں اگر مجھے اشکال ہو رہا ہے بخاری میں ترمذی میں غالباً کہہ دوں گا لا الہ الا اللہ. ساتھ ہو گئے وہ الفاظ دوہرا کے اذان دی گئی ہے. مطلب اذان میں بھی مشابہت. اسلام کی عبادات میں وقار ہے، متانت ہے، سنجیدگی ہے، پیغام ہے اللہ کی توحید کا، اللہ کے رسول کی رسالت کا اور انسانیت کی فلاح کی کنجی کا. حی علی الفلاح. کیا ہے فلاح؟ حی علی الصلاح. آؤ نماز کی طرف، یہی فلاح کی کنجی ہے. حی علی الفلاح. آج ہم بازاروں میں فلاح ڈھونڈتے ہیں، بازاروں میں کامیابی ڈھونڈتے ہیں، چیمبروں میں، دفتروں میں، عدالتوں میں، ہر جگہ کامیابی ڈھونڈتے ہیں. 5 وقت ندا آتی ہے اللہ کی، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح. کتنے آتے ہیں نماز کے لیے؟ کہتے نہیں جو میں کام کر رہا ہوں یہ بھی تو عبادت ہے. حساب ضرور ہوگا انشاءاللہ. کہتے رہو یہ بھی عبادت ہے، حساب ضرور ہوگا. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. شبیر کیا دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. سمجھ آئی بات کی؟
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسلام کی عبادات میں سنجیدگی، متانت، وقار، یہی عبادت کے اعلان کے لیے بھی اذان میں سنجیدگی، وقار، متانت اور پیغام. دنیا کی کوئی اذان اسلام کی اذان کی گھر تک بھی نہیں پہنچتی. اللہ کی توحید کا اعلان شروع میں بھی، اللہ کی توحید کا اعلان آخرت میں بھی، شرک سے پرہیز کا اعلان شروع میں بھی، شرک سے پرہیز کا اعلان آخر میں بھی، اللہ کے رسول کی رسالت کا اعلان، شہادت کا اعلان اور انسانیت کی فلاح کی کنجی کا اعلان. بدقسمتی جو نہ آئے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. یہ ہے اذان. اس اذان میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اور مذہب. اور اس وقت جو حساب لگایا گیا، جو اعداد و شمار ہیں، 24 گھنٹے میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں دنیا میں کہیں اذان نہ ہوتی ہو. اور اسی میں پیٹ میں لوگوں کے مروڑ اٹھ رہے ہیں، کہتے نہیں اذان بند کر دی جائے. اس کا طریقہ ہمارے ہاں طریقہ واردات ہی آ رہا ہے. شہر میں ایک اذان انا للہ، نماز کا ایک وقت انا للہ. یہ موضوع نہیں ہے، ان پہ کبھی بات کریں گے، میں پہلے بات کرتا رہا ہوں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ہے اسلام. آگے اذان سے آگے آئے نماز کی طرف. طلوع، غروب، زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی. کیا ان تینوں وقتوں میں مسلمان کسی اور کی پرستش کر سکتا ہے؟ تو پھر کیوں روکا گیا؟ بھائی طلوع، غروب، زوال کے وقت بھی اس مسلمان نے سجدہ کرنا تو کس کے لیے کرنا؟ پھر بھی روکا گیا کہ مشابہت نہ ہو جائے. طلوع غروب کے وقت مشرکین عبادت کرتے ہیں، تم نے عبادت نہیں کرنی، لوگوں کو پتہ چل جائے ہمارا الوہیت کا تصور ان سے جدا، ہماری عبادت کا طرز بھی ان سے جدا. یہ ہے اسلام کی غیرت. پھر نماز کا طریقہ بھی مختلف. نماز پڑھنی آپ آگے سترہ رکھتے ہیں، لوگ بالکل سیدھ میں سترہ رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. ہلکا سا دائیں بائیں کر دیں، معمولی سا. اسلام کہتا ہے یہ شک بھی نہ پڑے گا کہ تم سترے کو سجدہ کر رہے ہو. کیا بات ہے. قبر پہ آپ جاتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے دعا کریں تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے. اور قبر پہ بھی جائیں تو رخ کس طرف کرنا ہے؟ قبلے کی طرف، تاکہ شک نہ پڑے کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے. کتنی اپنی شناخت علیحدہ رکھی ہے اسلام نے. نماز کے اوقات میں، نماز کے طریقے میں. محراب میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی. اہل کتاب محراب میں نماز پڑھتے تھے، ہم بھی ذرا محراب سے ہٹے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جو مصلی ہے محراب سے معمولی سا ہٹا ہوا ہے. اس میں بھی مشابہت سے روکا گیا. تصویر والی شرٹ پہن کے آپ نماز پڑھتے ہیں، کیوں روکا گیا؟ آپ نے غیر اللہ کو سجدہ تو نہیں کرنا، اس میں بھی مشابہت سے روکا گیا. تصویر آگے نہ ہو، آپ نے تصویر کو سجدہ تو نہیں کرنا، کیوں روکا گیا؟ اس میں بھی مشابہت سے روکا گیا. ریشم تک پہننا دراصل مشابہت سے روکا گیا ہے. یہ ہے اسلام. حج میں دیکھ لیں، مشرکین جب مزدلفہ جاتے تھے ایام حج میں تو سورج طلوع ہونے کے بعد نکلتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا چونکہ مشرکین سورج طلوع ہونے کے بعد نکلتے ہیں، تم نے طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے باہر نکلنا. روزہ دیکھ لیں، اہل کتاب کی سحری نہیں تھی، سحری رکھ دی گئی. امتیاز بھی قائم ہو جائے، سہولت بھی مل جائے. افطاری لیٹ کرتے تھے، کہا خبردار افطاری لیٹ نہیں کرنی، افطاری کا وقت ہو جائے فوراً کر دینی ہے. ہاں احتیاطی جو 1-2 منٹ ہوتے ہیں ان کا وقفہ ضرور ہے، لیکن جیسے احتیاطی وقت ہو جائے، احتیاطی وقت گزر جائے، فوراً افطاری کر لیں، لیٹ نہیں کرنی. اور یہاں تک فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری اپنے وقت پہ جلدی کیا کریں گے. لأن اليهود والنصارى يؤخرون، کیونکہ یہود و نصارہ افطاری لیٹ کرتے ہیں اور ہم افطاری لیٹ. ہاں جو یہود و نصارہ سے مل جائے وہ افطاری لیٹ کرے تو ہم کیا کہیں، لیکن افطاری ہم لیٹ نہیں کرتے. اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب تک میری امت وقت پہ جلدی افطاری کیا کرے گی وہ غالب رہے گی، یہ دین غالب رہے گا. اور آگے دیکھ لیں، جہاد میں دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے تیر کمان سے ایسے سہارا لیا ہوا تھا، تیر کمان سے سہارا لیا ہوا تھا، عربی تیر کمان سے. ایک بندہ سامنے سے گزرا، اس کے پاس ایرانی تیر کمان تھی، ایرانی کمان تھی. اللہ کے نبی کا ارشاد ذرا غور سے سنیے، کہا اس ملعون کمان کو چھوڑ دو، عربی کمان سنبھال لو، اور نیزوں عربی کمان کو سنبھال لو اور نیزیں پکڑ لو، اللہ اسی کے ذریعے تمہیں فتح عطا کرے گا. لیکن اس ملعون کمان کو چھوڑنا کب ہے؟
جب عربی کمان موجود ہے. ہاں عربی کمان موجود نہ ہو تو پھر ضرورت کے وقت ہم دشمن کے ہتھیار کو اپنے لیے استعمال کریں گے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. یہاں جہاں شناخت سے بچایا گیا وہاں ساتھ ساتھ اسی حدیث کے اندر جس میں کہا گیا ایرانی کمان سے بچو اسلحہ حاصل کرنے پر زور دیا گیا. بھائی ایرانی کمان سے کب بچیں گے؟ جب اپنی کمان ہوگی تو بچیں گے نا. یہ ہے اس نبی علیہ السلام کی غیرت. اللہ اکبر. آج تو خیر موضوع مکمل ہی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ اگلا موضوع بھی اسی کے اوپر چلے گا. میرا خیال تھا میں موضوع مکمل کر سکوں گا، یہ ممکن نہیں ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جہاد سے بھی تھوڑا سا آگے چلیں. غمی کو دیکھ لیں. بندہ غم میں کتنا بے حال ہوتا ہے، بے صبر ہوتا ہے. کسی کی ماں مر جائے، کسی کا باپ مر جائے، کسی کا نوجوان بیٹا مر جائے، نوجوان بیٹی مر جائے، کیا گزرتی ہے اس کے اوپر. اس کے باوجود اس لمحے کو بھی دین نے نہیں چھوڑا. کا من ضرب الخدود، جو غم کے وقت اپنے رخسار پیٹے. وشق الجیوب، جو غم کے وقت اپنے گریبان چاک کرے. ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو غم کے وقت کلمات جاہلی کلمات بکے، جاہلیت کی پکارے. فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوة الجاہلیہ فلیس منا. یا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. خوشی کا موقع بھی نہیں چھوڑا. مدینے تشریف لائے، 2 عیدیں تھیں، جاہلیت کی 2 عیدیں تھیں. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ یہاں کے لوگ 2 تہوار مناتے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 تہواروں کے بدلے میں، تبدیلی کا لفظ ہے، تبدیلی آئی. یہاں دیکھیں تبدیلی آئی. ان 2 عید تہواروں کے مقابلے میں اللہ نے تمہیں 2 تہوار عطا کر دیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. اس کے بعد کسی صحابی کا جاہلی تہواروں میں جانا ثابت نہیں ہے. جزیرے عرب میں یہود بھی رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے، دیگر مذاہب والے بھی رہتے تھے. صحابہ کی ایک ایک حرکت بھی محفوظ ہے. نبی علیہ السلام کی کہ ایک عمل موجود ہے، آپ کو ریکارڈ پہ نہیں ملے گا کہ اس کے بعد کسی کا جانا ثابت ہو. حضرت عمر کے دور میں چونکہ اسلام پھیل چکا تھا، اب وہ صحابہ کے علاوہ غیر صحابی بھی موجود تھے، نو مسلم بھی تھے. اگر کسی ایک آدھے کا کسی تہوار میں جانا ثابت ہے تو یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر نے بطور خلیفہ حکم امتناعی جاری کیا ہوا تھا. اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم، لوگوں اللہ کے دشمنوں کی عید سے بچا کرو، ان سے پرہیز کرو. کتنی بڑی بات. غمی، جہاں تک کہ چھٹی کے طریقے میں امام مالک نے لکھا ہوا ہے، حدیث تو نہیں ہے لیکن وہ دین کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے چھٹی کے طریقے پہ امام مالک کا موقف یہ ہے جمعے کو چھٹی نہ کی جائے. میں یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں، بعض لوگ جمعے کی چھٹی کو صرف مذہب سے جوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہی ہے. بھائی یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، الگ بات ہے. ہاں ہماری چھٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو یہود و نصارہ کی چھٹی سے ملتی جلتی ہو. میرے تو ذہن میں کل آ رہا تھا ہماری پیر کی چھٹی ہو تو زیادہ بہتر ہے. پیر میں ہم اللہ کے نبی کی پیدائش بھی ہو، ہم روزہ بھی رکھ لیا کریں آرام سے. پھر آپ کہیں گے جی آپ کو معیشت کا پتہ ہی نہیں ہے. میں کہوں گا آپ کو دین کا ہی پتہ نہیں ہے. آپ دین میں مضبوط ہو جائیں، معیشت آپ کتنی مضبوط ہو جائے گی کہ دنیا ہفتے اتوار کو چھٹی نہیں کر کے آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی. آپ دین کو چھوڑیں گے تو آپ جمعے کو بھی چھوڑ دیں گے، پیر کو بھی چھوڑیں گے، ہفتے اتوار کے پیچھے لگیں گے. سمجھ آئی بات کی؟ اللہ کے در پہ آ جائیں، سارے در ٹھیک ہو جائیں گے، خود بخود اپنی اوقات میں آ جائیں گے. آج دنیا کہتی ہے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. دنیا نے اپنے آپ کو منوایا ہے تو وہ یہ کام کر رہی ہے. تو میں اور آپ بھی اپنے آپ کو منوا لیں نا تو دنیا ہمارے پیچھے پیچھے ہوگی انشاءاللہ. چھٹی تک میں امام مالک کہتے ہیں جمعے کو چھٹی نہ کی جائے، کیونکہ جمعے کو چھٹی کرنا کیا ہے؟ عمل سے پیچھے ہٹنا. کا یہ یہود و نصارہ کا کام ہے. نصارہ اتوار کے دن عمل سے پیچھے ہٹتے ہیں، یہود ہفتے کے دن کاروبار سے پیچھے ہٹتے ہیں. تو ہم جمعے کے دن کاروبار سے پیچھے کیوں ہٹیں؟ یہ کاروبار سے پیچھے ہٹنا یہ
ان کے ساتھ مشابہت ہے. وہ قرآن کی اس آیت کو غالباً لیتے ہیں جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کا فضل تلاش کرو. ہم نے جمعے کی چھٹی کو مذہب کا مسئلہ بنا کے رکھ دیا. لا الہ الا اللہ. یہاں تک کہ زبانوں کا مسئلہ بھی اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی کفار کی زبان مرعوبیت کی وجہ سے سیکھتا ہے تو یہ غلط ہے. اسلام اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. صحابہ کو بعض صحابہ نے کئی زبانیں سیکھی تھی. کسی نے عبرانی سیکھی تھی, کسی نے کون سی, کسی نے کون سی, لیکن کس کے لیے سیکھی تھی؟ دعوت اسلام کے لیے سیکھی تھی. دعوت اسلام کے لیے. آپ بھی دعوت اسلام کی نیت سے نہ صرف انگلش سیکھیں, چائنیز سیکھیں, جاپنیز سیکھیں, جو مرضی سیکھیں, دعوت اسلام کی نیت سے سیکھیں. باقی فوائد سیکنڈری لیول پہ آپ کو خود ہی ضمنی طور پر چونگے میں سارا کچھ مل جائے گا. لیکن کسی زبان سے مرعوب ہو کے سیکھنا شریعت اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ آج کی دنیا نے تو یہ بات اور بالکل اچھی طرح واضح کر دی ہے. زبان صرف زبان نہیں ہوتی. زبان اپنے ساتھ کلچر کو لے کے آتی, تہذیب کو لے کے آتی, تمدن کو لے کے آتی, ثقافت کو لے کے آتی, سوچ کو لے کے آتی ہے, حیا اور بے حیائی کی اقدار کو, ویلیوز کو لے کے آتی ہے. یہی آپ دیکھ لیں, میں کسی ذات پر ہٹ نہیں کر رہا. سوشل جو ہمارے سماجیات پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ اکثر کئی ان میں سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ سماجیات میں ایسے ایسے دنیا کے مذاہب پڑھائے جاتے ہیں, دنیا کے جو مختلف ٹرینڈ ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں. وہ بندہ ٹریک سے اتر جاتا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مضبوط نہیں رکھا ہوتا دین کے حوالے سے. اسی طرح انگلش کا لٹریچر پڑھنے والے, اردو کا لٹریچر نہ پڑھنے والے صرف عموماً دیکھیں وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں کئی دفعہ. کیوں؟ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے تو فلسفی پڑھی ہوتی ہے, دوسری چیزیں پڑھی ہوتی ہے. وہ بیچارے مرعوب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. زبانوں کا مسئلہ بھی اتنا خطرناک ہے کہ اسلام آپ کو اجازت ضرور دیتا ہے, لیکن دعوت اسلام کی نیت سے بس. دعوت اسلام کی نیت سے آپ نے سیکھ لی تو پھر کہیں آپ نے شادی بھی کر لی تو چل جائے گی نا بھائی, جو مرضی کر لیں. باقی فائدے سیکنڈری لیول پہ ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ ہے اسلام. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. تو یہ جو تہذیب کا مسئلہ آسان نہیں ہے. عادات, عبادات, رسوم و رواج, تہوار, الغرض پوری تہذیب و تمدن انسانیت کی صورت گری میں, شخصیت سازی میں فیصلہ کن کردار رکھتی ہیں. یہ چیزیں تہذیب و تمدن کی بنیاد پر اچھائی, برائی, حیا, بے حیائی اور عدل و انصاف تک کے پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں. جو ہم انصاف سمجھتے ہیں وہ انصاف نہیں سمجھتے. وہ جو انصاف سمجھتے ہیں ہم اسے انصاف. تہذیب و تمدن کی بنیاد پر تو عدل و انصاف تک کے پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں. بندہ ظاہری خول میں رہتے ہوئے اندر سے اتنا تبدیل ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں رہتا, لم یا کچھ ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں رہتا. سمجھ آئی بات؟ کچھ بھی نہیں رہتا. کیا ظاہری خول میں رہنے والے ہمارے ایسے مسلمان نہیں ہیں جو خنزیر کا برگر بیچتے ہیں, شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کو آپ کو پتہ نہیں ہے جو ہم جنس پرستی کے صرف قائل نہیں بلکہ علم بردار ہیں, لیکن مسلمانوں کے بیٹے ہیں, آپ کے عہدیداروں کی اولاد ہیں؟ ظاہری خول ہے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن مغربی تہذیب نے مسلمانوں کے قریب نہ آنے کا نتیجہ یہ کہ مغربی تہذیب نے ان کے مذہب کو اندر سے سارا تبدیل کر دیا. شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا. تو یاد رکھیے, تہذیب مذہب پر, عقائد پر, اخلاق پر, کردار پر اپنا اثر رکھتی ہے. تہذیب اور مذہب کو آپ جدا نہیں کر سکتے کہ جی مذہب پرائیویٹ مسئلہ ہے. جیسے مغرب نے یہ کام کر دیا, اس نے اپنی مذہب کو لا کے چرچ میں بند کر دیا. اسلام ادخلوا فی السلم کافہ کی بات کرتا ہے کہ جب آپ نے اسلام میں آنا بھی پورے آ جاؤ. پھر تمہاری تہذیب بھی اسلامی ہونی چاہیے, تمہاری سویلائزیشن اسلامی ہونی چاہیے, تمہاری جو تھاٹ ہے, تھنکنگ ہے, سوچ ہے, فکر ہے, نظر ہے, اسلامی ہونی چاہیے. اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا مذہب بھی اسلام, تمہاری تہذیب بھی. کیوں؟ مذہب اور تہذیب کو جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک اکائی ہے, انسان ایک اکائی ہے. اگر اس اکائی کو آپ نے تعبیر کرنا ہے تو کس لفظ سے کریں گے؟ عبودیت سے, اطاعت سے, دین سے, اسلام سے یا سلم سے. بس اسی کے نیچے آپ کے مذہب بھی, تہذیب بھی, سب کچھ آ گیا. لیکن جب آپ اسی اکائی کو توڑ دیتے ہیں, نہیں جی
ہم ضرورت کے وقت شراب کو بھی پی سکتے ہیں. ایک صاحب کے بارے میں شہرت ہے, ایک صاحب کے یہاں تو بہت کچھ ہے, کہتے شراب تو سوشل ڈرنک ہے, سوشل ڈرنک ہے. جو بندہ شراب کو سوشل ڈرنک کہہ دے, اب بتائیں, ہم تو کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن یہ بات سنیں کہ پھر وہ مسلمان رہا کہ نہیں رہا, وہ کتنا مسلمان ہے, کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ تو حضرات محترم, آج کا یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکا, آئندہ نشست میں بھی انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات ہوگی, ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے. اللہ کی ذات مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.